وقت سے پہلے بالغ ہوئے جا رہے ہیں. اور اس وقت صورتحال یہ ہے محترم بھائیوں، ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں، ہماری اسکولیں، ہماری کالجز، ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی یونیورسٹیاں، یہ معاف کیجئے، یہ عشق و محبت کے اڈے بنے ہوئے ہیں. ہمارے بچے کالج جا کر، ہمارے بچے یونیورسٹیاں جا کر، ہمارے بچے اسکول جا کر کوئی سبق پڑھے نہ پڑھے، عشق کا سبق پڑھ کے ضرور آتے ہیں. کوئی سبجیکٹ پڑھے نہ پڑھے، محبت کا سبجیکٹ پڑھ کے ضرور آتے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں واللہ، اللہ کا ولی ہے وہ نوجوان، اللہ کا ولی ہے وہ نوجوان جو کالجوں میں پڑھتا ہو، یونیورسٹیوں میں پڑھتا ہو اور اپنے دامن کو عشق و محبت کی آلودگیوں سے بچائے رکھتا ہو. اللہ کی ولی ہے وہ لڑکی اور اللہ کی ولی ہے وہ لڑکی کہ جو کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھتی ہو، پردے کے ساتھ پڑھتی ہو، حجاب کے ساتھ پڑھتی ہو، اور اس نے پورے تعلیمی مراحل میں خود کو عشق و محبت کے دھبوں سے بچائے رکھا ہو. اس لیے کہ برائی کے مواقع جہاں ہوتے ہیں، تقوی کا ثبوت وہیں دینا ہوتا ہے. اور آج کالجز اور یونیورسٹیوں کا جو ماحول بنا ہے وہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں. اس بگڑے ہوئے ماحول میں کوئی نوجوان اگر اپنے اخلاق کی حفاظت کر جائے، کردار کی حفاظت کر جائے، کیریکٹر کی حفاظت کر جائے، جوانی کی حفاظت کر جائے، اس نے ڈگری لے لی اور عشق و محبت کی آلودگیوں سے خود کو کبھی متاثر نہیں کیا، اس نے ڈگری لے لی، کبھی کسی کی زلف کا اسیر نہ ہوا، تو واللہ تقوی کی اس سے بڑی دلیل نہیں ہو سکتی، تقوی کا اس سے بڑا ثبوت نہیں ہو سکتا. حضرات، تاریخ بتاتی ہے ماضی کے انسان میں، گزرے ہوئے دور میں انسان کی شرم و حیا کا معیار یہ تھا، عورت کی شرم و حیا کا معیار یہ تھا، لڑکی کی شرم و حیا کا معیار یہ تھا. ایک باپ اپنی بچی کے لیے رشتہ ڈھونڈتا تھا، ایک لڑکا منتخب کرتا تھا، منتخب کرنے کے بعد اپنی بچی سے مشورہ کرنے کے لیے آتا تھا کہ بیٹا دیکھو، میں نے تمہارے لیے ان صفات کا حامل لڑکا منتخب کیا ہے، کیا یہ رشتہ تمہیں منظور ہے؟ شرم اتنی تھی، حیا اتنی تھی کہ بچی ہاں کہتے ہوئے شرماتی تھی، بیٹی ہاں کہتے ہوئے شرماتی تھی. اسی لیے صحابہ نے پیارے نبی سے پوچھا تھا، اے اللہ کے نبی، ایک ولی اور باپ جب رشتہ دیکھنے کے بعد اپنی بیٹی سے اس کی رضامندی لینے جاتا ہے تو لڑکی ہاں نہیں کہتی ہے، خاموش رہ جاتی ہے، ہم خاموشی کو کیا سمجھیں؟ پیارے نبی نے کہا اذنھا سماتھا، کہا کہ جب باپ اپنی بیٹی سے رشتے کے سلسلے میں مشورہ کرے اور بیٹی خاموش رہے، سمجھ جاؤ کہ یہ رشتہ منظور ہے. وہ شرم کی وجہ سے ہاں نہیں کہہ پا رہی ہے، وہ حیا کی وجہ سے ہاں نہیں بول پا رہی ہے، اس کی خاموشی کو منظوری سمجھ کے قدم آگے بڑھا دو. ایک حیا کا یہ معیار، اور ایک دیکھ لو کہ آج کی صورتحال کیا ہے. ہماری لڑکیاں خود زندگی کے ساتھی کا انتخاب کرتی ہیں خط نظر اس سے کہ وہ اس کے لیے کہاں تک مناسب ہے کہ نہیں، صرف اپنے ساتھی کا انتخاب کرتی ہے، بھلے سے وہ رشتہ ماں باپ کو منظور نہ ہو، خاندان کو منظور نہ ہو، ولی کو منظور نہ ہو، پورے خاندان سے مقابلہ کر کے، پورے خاندان سے فائٹنگ کرتی ہے اور ضد اور ہٹ دھرمی کر کے رشتے ٹوٹ جائیں کوئی بات نہیں، ماں باپ ناراض ہو جائیں کوئی بات نہیں، اور بڑی بے شرمی سے کہتی ہے کروں گی تو اسی سے کروں گی، نہیں تو پھر میں مر جاؤں گی. شرم و حیا میں انسان دیکھو کہاں کتنا نیچے گر چکا ہے. حیا کا ایک معیار وہ ہاں کہتے ہوئے بھی شرمائے، اور حیا کا ایک معیار یہ جو آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. اور حضرات، بے شرمی کی حد ہو گئی، بے شرمی کی حد ہو گئی جب بعض جوڑوں کے عشق و محبت کے چرچے معاشرے میں اس قدر عام ہوتے ہیں. ان کی شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد بچے بھی ہو گئے، اور بچے یہ جب بڑے ہوتے ہیں تو بچوں کو معاشرے والوں کی زبانی سننے کو ملتا ہے کہ ابو امی کا رشتہ جو ہے وہ محبت کا رشتہ ہوا تھا. بچے اپنی معاشرے والوں کی زبانی اپنے ماں باپ کے بارے میں یہ سنتے ہوں. سوچو کہ ایسے بچوں کی تربیت پہ کتنا برا اثر نہیں پڑے گا. اور بتاؤ کیا یہ بچے اپنی ماں باپ کی روش پہ نہیں چلیں گے؟ حضرات، عشق ایک مرض ہے.
عشق ایک بیماری ہے، عشق ایک روگ ہے جو انسان کو اندر ہی اندر سے گھن کی طرح کھائے جاتا ہے۔ آج معاشرے میں آئے دن خودکشی کی جو واردات ہو رہی ہیں اس کا ایک بہت بڑا سبب عشق و محبت میں ناکامی ہے۔ عشق و محبت میں ناکام ہو گیا، لڑکے نے خودکشی کر لی، عشق و محبت میں ناکام ہو گئی، لڑکی نے خودکشی کر لی، یا دونوں شادی کرنے راضی تھے، خاندان راضی نہ ہوا، ماں باپ راضی نہ ہوئے، دونوں گئے اور دونوں نے ایک ساتھ خودکشی کر لی۔ عشق کی وجہ سے خاندانوں کا سکون برباد ہے، ماں باپ کی زندگی کی خوشیاں لٹ چکی ہیں۔ علامہ حالی نے کہا، اے عشق تو نے اکثر قوموں کو کھا کے چھوڑا، اے عشق تو نے اکثر قوموں کو کھا کے چھوڑا، جس گھر میں سر اٹھایا اس کو ڈبا کے چھوڑا۔